الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات برکات کے لیے، رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ارشاد کر دیجئے، فرما دیجئے، قل بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ اس فضل و رحمت کے حصول پر، اللہ جل شانہ کی اس کرم نوازی پر فرحت کا اظہار کریں، خوشی اور شادمانی کا اظہار کریں۔ ہوا خیر مما یجمعون، اور وہ جب فرحت کا اظہار کرتے ہوئے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، تو وہ خرچ کرنا اس مال سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو خوشیوں کا حصول اللہ جل شانہ کا شکر واجب کرتا ہے۔ جب کوئی بھی خوشی ملے تو ہمارے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکریہ ادا کرنے سے نعمتیں اور زیادہ ملتی ہیں، اور شکریہ ادا نہ کرنے سے نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے کوئی سرشاری ملتی ہے، جب اسے کوئی نعمت، رحمت یا راحت پہنچتی ہے، تو وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، جب انسان کو ہماری جانب سے کوئی رحمت ملتی ہے تو وہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے بچے کی گال سہلائیں، اس کو ٹافی دیں، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھیں تو اس کا چہرہ کھل کے گلاب ہو جاتا ہے۔ ٹھٹھرتے ہوئے ماحول میں کسی کو روک کے گرم چائے پلا دے تو اس کی طبیعت میں سرشاری آ جائے گی اور وہ آپ کا شکر گزار رہے گا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے، اس میں مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کوئی شے عطا کرتے ہیں، اسے کوئی خوشی دے دیتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ سرشار ہوتا ہے۔ رحمتم منا، جو لفظ قرآن نے بیان کی ہے وہ ہے رحمتم منا، یعنی ہماری جانب سے اسے کوئی رحمت ملے۔ رحمتن نکرہ ہے یہاں، کوئی رحمت ملے، عام سی رحمت ملے، فرح بہا، تو اس رحمت کے ملنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہو
تو رحمت ملنے پہ وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر رحمت للعالمین مل جائیں تو پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہو، پھر اس کی مسرت کی کیفیت کیا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضور کی آمد پر مسرت کا اظہار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امت کا کوئی بھی طبقہ اس کا انکار نہیں کرتا کہ یہ خوشی کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہر دور میں اور ہر علاقے کے اپنے اظہار کے سلیقے ہوتے ہیں اور طریقے ہوتے ہیں، اگر وہ شریعت کے مزاج سے متصادم نہ ہوں تو ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ بدلتے ہوئے تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی اور وہ جہاد اسلامی قرار پاتا تھا۔ آج کی لڑائی میزائلوں کے ساتھ اور ٹینکوں کے ساتھ ہے، اور یہ بھی جہاد اسلامی قرار پاتا ہے۔ کوئی کہے کہ تیر و تفنگ کو چھوڑ کے، نیزہ و بالا کو چھوڑ کے، شمشیروں کو چھوڑ کے یہ میزائلوں پہ آ جانا، یہ ٹینکوں پہ اور یہ جدید آلات حرب پہ آ جانا، یہ دانش مندی نہیں ہے، یہ سنت سے انحراف ہے۔ تو میاں تو سنت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ اس دور میں آلات حرب وہ تھے، بدلتے تقاضوں کے ساتھ آلات حرب یہ ہوئے، تو وہ بھی عین جہاد اسلامی تھا، یہ بھی عین جہاد اسلامی ہوگا۔ اسی طرح خوشی کے مختلف طریقے ہیں۔ کسی زمانے میں بالکل پرانے لوگ جانتے ہیں، جب کسی کے ہاں خوشی آتی تو وہ گڑ کی روڑیاں بانٹتا، یہ پرانا طریقہ۔ پھر اس کے بعد پتاشے بانٹنا شروع ہو گئے لوگ، پھر اس کے بعد وہ شکر پارے آ گئے، اس کے بعد پھر لڈو آ گئے، پھر موتی چور، اور پھر نہ جانے کیا کیا۔ لیکن روح ایک ہی ہے۔ جو گڑ بانٹنے سے مسرت کا اظہار تھا، وہی آج جدید جو ہمارے پاس مٹھائی کی اقسام ہیں، ان کو بانٹنے سے بھی وہی مقصود ہے۔ کسی زمانے میں کسی کے ہاں بیٹا ہوتا تو وہ گھر کے دروازے پہ پتے باندھ دیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی جھنڈیاں تھیں، اظہار کے لیے کس گھر میں خوشی آئی ہے۔ تو آج کے دور میں تو ہمیں پتے باندھے ہوئے نہیں ملتے۔ آج گھروں کے اندر ولادت مبارک کے یا مختلف طرح کے غبارے لگا دیے جاتے ہیں یا جھنڈیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو مختلف بدلتے ہوئے ادوار میں وہ طریقے ضرور بدلے، لیکن جہاں تک مسرت کا اظہار ہے، وہ روح بعین ہی ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر جو ہے وہ کلچر میں موجود ہے۔ کسی بھی خوشی پہ مسرت کا اظہار، مسرت اور سرور اور کیفیت کا اظہار، یہ انسانی زندگی ہے۔ اسلام ہمیں مسرتوں کے اظہار اور شکرانے کی صورت کے بہت سارے طریقے دیے ہیں، اس میں سے روزہ رکھنا بھی ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ نوافل ادا کر کے شکر کا اظہار کرنا بھی ہے۔ خیرات بانٹ کے، لوگوں کو کھانا کھلا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے، لوگوں کو لباس پہنا کے مسرت کا اظہار کرنا ہے۔ اور اسی طرح دعوت ہے، مختلف مواقع پہ مختلف چیزیں ہیں۔ پیر کے دن حضور علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا حضور آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت، کہا اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ تو اپنی ولادت کا حضور دن پیر روزہ رکھ کے اللہ کے شکرانے میں دن گزارتے تھے۔ گو حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کے تشکر میں بسر ہوتا ہے، لیکن حضور نے اس کی وجہ بیان کر دی کہ میں اس دن کا روزہ خاص طور پہ اس لیے رکھتا ہوں، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کی ولادت اللہ کی بہت بڑی نعمت، اور اس پر شکرانہ خود میرے حضور نے ادا کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ولادت کی خوشی یہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا علماء سے کہ
دین کا سب سے بڑا دشمن جس کا نام لے کے مذمت کی گئی وہ ابو لہب ہے۔ پورے قرآن میں کسی اور کافر کا ابو جہل کا نام بھی نہیں، عتبہ عتیبہ اور امیہ کا نام بھی نہیں ہے، لیکن نام لے کر کے مذمت اگر کسی شخص کی گئی وہ تو ابو لہب کی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ جلوہ فراز ہوئے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حکم ہوا پہلے قریبی لوگوں کو آپ اللہ کا ڈر سنائیں، تو حضور علیہ السلام نے قریبی لوگوں میں محنت کی، تو قریش کو، صنادید قریش کو، بنو ہاشم کو بلایا اور بلا کہ حضور نے ایک بات کہی کوہ صفا پہ کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا تو کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا اگر نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، ہماری نظروں کو پھیر لگ رہا ہے، آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم نے 40 سال آپ کے شب و روز دیکھے ہیں، تو کیسے ہم یہ گمان کر لیں؟ تو حضور نے فرمایا اگر میری ذات پہ اتنا یقین ہے تو مان لو اللہ ایک ہے۔ تو ابو لہب سب سے پہلے بولا تبا لک ھنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا، معاذ اللہ، کہ آپ کا معاذ اللہ ہاتھ ٹوٹ جائے، آپ نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ تو ابو لہب کا نام لے کے مذمت کی گئی، لیکن یہ بدترین کافر جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی لونڈی سویبہ اس کو جا کے خبر دیتی ہے کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو یہ بہت خوش ہو گیا، اس لیے نہیں کہ نبی تشریف لائے ہیں، اس لیے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر میں چراغاں ہوا، تو بھتیجا ہونے کے ناطے اس کو ایک سرشاری اور خوشی ہوئی، اور لونڈی کے خبر دینے پر اس نے اشارے سے اس کو کہا جا تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر! یہاں سے یہ بھی سمجھیں کہ حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا، غلاموں کو آزادی ملنے لگی، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، تو سویبہ کو کہا جا تو آزاد ہے۔ خیر ابو لہب